الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کا 1 شوال وصال ہوا ان کا بیان کیا جائے گا۔ نمبر 1، پیدائش۔ امام رازی 544 ہجری کو رے میں پیدا ہوئے۔ آپ قریشی النسب تھے اور طبرستان کے رہنے والے تھے، مگر چونکہ آپ رے میں پیدا ہوئے اسی لیے الرازی کہلاتے ہیں۔ آپ کا نام محمد بن عمر بن حسین، کنیت ابو عبداللہ، نسبت رازی اور لقب فخر الدین ہے۔ آپ امام فخر الدین رازی کے لقب سے مشہور ہیں، مگر لوگ آپ کو امام رازی کے مختصر نام سے پکارتے ہیں۔ تعلیم و تربیت۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے گھر والوں سے حاصل کی اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء فضلاء سے بھی علم دین حاصل کیا۔ آپ نے تلاش علم میں خوارزم، ماوراء النہر اور خراساں کے سفر کیے۔ نمبر 3، مقام عظیم۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مقام عظیم کے حامل ہیں اور علمی دنیا میں ایک ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں اور واعظ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ نمبر 4، مصنف۔ آپ نے متعدد کتب لکھی ہیں جن کی تعداد تقریباً 67 تک ہے۔ نمبر 5، تفسیر کبیر۔ آپ کی تمام کتب میں سب سے زیادہ آپ کی لکھی ہوئی تفسیر کبیر کو شہرت حاصل ہوئی ہے۔ یہ آپ کی بڑی ضخیم کتاب ہے جسے آپ کے وصال کے بعد آپ کے ایک شاگرد نے مکمل کیا۔ تعارف تفسیر کبیر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے متعدد کتب لکھی، مگر آپ کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن مفاتیح الغیب جو کہ تفسیر کبیر کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اس تفسیر کو لکھ کر امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کر دیا ہے اور اپنے آپ کو شہرت کی عظیم بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ یہ تفسیر 8 بڑی جلدوں پر مشتمل ہے جو کہ بڑی ضخیم تفسیر ہے۔ اس میں تفسیری مباحث کے متنوع رخ زیر بحث آئے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس تفسیر میں اپنے عہد کے تمام علوم و فنون کو قرآن پاک کے سامنے حاضر کر دیا ہے۔ آپ نے یونانی فلسفے کے حملوں کا بھی بھرپور جواب دیا ہے۔ آپ کی تفسیر میں کثرت مباحث اور ضمنی موضوعات کی بھرمار ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے تفسیر کبیر کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس میں تفسیر کے سوا سب کچھ موجود ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمام مباحث اور ضمنی موضوعات سب تفسیر ہی کے حوالے سے ہیں۔ تفسیر کبیر اپنی خصوصیات اور اسلوب کی وجہ سے مدارس کے نصاب میں بطور خاص شامل ہے اور عربی ادب اور قرآنی ادب کے طلباء اور علماء کے لیے ہمیشہ سے لے کر آج تک ایک مخزن علم کی حیثیت رکھتی ہے، جو کہ بلا شبہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم کارنامہ ہے۔ نمبر 7، وصال۔ غرض کے عظیم الشان مقام کے حامل امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ دین اسلام کی خدمت کر کے 606 ہجری 1 شوال کو ہرات میں وصال فرما جاتے ہیں۔ وہیں آپ کا مزار ہے۔ بوقت وصال آپ کی عمر 63 برس تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔